السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ طلباء عزیز، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ باضابطہ کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے، کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے اکابر کے طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کا اہتمام کرتے ہیں، جو دعا ہمارے اکابر کرایا کرتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی میرے ساتھ میں ان الفاظوں کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، رب یسر، اے رب آسان فرما، ولا تعسر، اور مشکل نہ فرما، یعنی علم حاصل کرنا آسان فرما اور علم کو حاصل کرنا مشکل نہ فرما، وتمم بالخیر، اور خیر کے ساتھ پورا فرما، وبک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یا فتاح، اے کامیاب کرنے والے اللہ، رب زدنی علما، مجھے خوب علم عطا فرما، میرے علم میں زیادتی عطا فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ طلباء اکرام، اس دعا کو ہر نماز کے بعد آپ 7 دفعہ پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کے آپ کو بہت سارے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ تو باضابطہ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ حضرات کرام، میں نے آپ کے ساتھ اسکرین کو شیئر کر دیا ہے۔ ہم سب سے پہلے جو پڑھیں گے وہ نورانی قاعدے کو پڑھیں گے۔ اس کو کیوں پڑھیں گے اس کی وجہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ابھی سبق کے دوران بتلا دوں گا۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر ایک بات کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے بہت سارے آداب ہیں، جن میں سے چند آداب آپ ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، آپ کا بدن پاک ہو، یعنی آپ ناپاک نہ ہو۔ نمبر 2، جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو سب سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کریں۔ نمبر 3، آپ قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ تعوذ اور تسمیہ کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں، اللہ تبارک و تعالی کی مدد مانگے شیطان مردود سے، یعنی جب بھی آپ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں اللہ تبارک و تعالی کی مدد طلب کریں۔ کس کے مقابلے میں؟ شیطان مردود کے مقابلے میں۔ اور طلباء اکرام، اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت میں فرماتا ہے، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ شیطان ان لوگوں پر قابو نہیں پا سکتا ہے جو اپنے رب پر، جو ایمان لائے اپنے رب پر اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ پر ایمان لے کے آئے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، شیطان ان پر قابو نہیں پا سکتا ہے، شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی۔ اور تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ناقص رہتا ہے۔ طلباء اکرام، میں نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں تاکہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کے آداب پتہ چل جائیں اور آپ کے ذہن میں ان کی اہمیت، ان آداب کی اہمیت بیٹھ جائے۔ طلباء اکرام، سب سے پہلے آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہم تعوذ اور تسمیہ کی پریکٹس کریں گے۔
اس لیے کہ تعاود اور تسمیہ کے اندر اکثر الفاظ آ جاتے ہیں جن کی پریکٹس کرنے سے، مشق کرنے سے یہ سمجھیے کہ 75% قرآن کریم کی پریکٹس ہو جاتی ہے، کیونکہ حروف تہجی جو الف سے لے کر یا تک ہیں، قرآن کریم کا دار و مدار انہی پر ہے، انہی تمام الفاظوں سے مل کر قرآن کریم بنا ہے۔ اگر ہم نے الف سے لے کر یا تک کے تمام الفاظوں کو اچھی طرح مشق کر لیا، مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا، تو قرآن کریم ہمارا 80% درست ہو جائے گا، 80% قرآن کریم ہمیں پڑھنا آ جائے گا۔ اسی لیے طلباء اکرام ہمیں تعوذ اور تسمیہ کو خوب اچھی طریقے سے مشق کرنا ہے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء اکرام یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ حمزہ اور عین ان دونوں کی ادائیگی الگ الگ ہے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے ا ا او او او، اور اس کے بعد جو دوسرا الفاظ آیا ہوا ہے وہ ذال ہے۔ جب ہم ذال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں خاص طور سے آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ذال کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک اور سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کا کنارے کا دخل ہوتا ہے۔ زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کے کنارے پر آپ لگائیں گے تو ذال کی ادائیگی آسانی سے ہو جائے گی۔ اس کے بعد باللہ، تو با اور لام دونوں باریک رہیں گے، کیونکہ لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ پر ہوگا اور زیر ہو تو باریک ہوگا، تو اس لیے با کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد من الشیطان، شین اور یا کے اندر طلباء اکرام خاص طور سے یہ خیال رکھنا ہے کہ شین کے اندر اور یا کے ادائیگی کے وقت، شین اور یا کی ادائیگی کے وقت آواز ناک میں جانی چاہیے، آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، بلکہ صفائی کے ساتھ ان دونوں الفاظوں کو ادا کیا جائے، جیسے شئی شئی شئی۔ اس کے بعد طا، لفظ طا کے اندر خاص طور سے آپ خیال رکھیں گے کہ ہونٹ یہاں پر بالکل بھی گول نہ ہو، طا طا۔ اگر یہاں پر ہونٹ گول ہو گئے طلباء اکرام اس کی ادائیگی صحیح طور پر ادا نہیں ہو پائے گی اور یہاں پر ادائیگی غلط ملط ہو جائے گی۔ اب یہاں پر اس کے بعد ہے نرجیم، تو نون یہاں پر ہمیشہ باریک رہے گا۔ لفظ را جو ہے، یہ جو را ہے یہ کبھی باریک ہوتا ہے کبھی پر ہوتا ہے، آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو اس کا قاعدہ بتایا جائے گا۔ تو یہاں پر را مشدد کا قاعدہ آپ سمجھ لیں کہ را مشدد کے اوپر اگر زبر پیش ہے تو وہ پر ہوگی۔ را مشدد ایک ہی را کے حکم میں ہوتی ہے اور اس کو پر ہی کر کے پڑھا جاتا ہے اگر اس کے اوپر زبر پیش ہو۔ اگر را مشدد کے نیچے زیر ہوگا تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ یہ بات طلباء اکرام آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نرجیم، اسی طریقے سے میم کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ ہے۔ جب میم کو ادا کریں گے، میم پر وقف کریں گے آپ، تو دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ آپ کو ملانا ہے تو میم کی صحیح طور پر ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ استعاذہ کا، یہ تعوذ کا ہمارا اجرا ہوا ایک ایک الفاظ کا۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ کو دیکھ لیجئے، بسم اللہ، یہاں پر خاص طور سے آپ کو ایک دھیان رکھنا ہے کہ بس اس کی یہ ادائیگی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ والی ادائیگی بھس بھس، اس سے آپ کو بچنا ہے۔ آپ کو کیا پڑھنا ہے طلباء اکرام؟
بسم اللہ، بسم اللہ، یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے جو ہم نے آپ کو اوپر بتایا۔ اور خاص طور سے ایک چیز آپ کو طلباء اکرام یاد رکھنی ہے، بسم اللہ بسم اللہ یہاں پر جو ہا کے نیچے زیر ہے طلباء اکرام، اس میں خاص طور سے آپ کو زیر کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، ہی پڑھنا ہے یاد رکھیں گے، ہے نہیں پڑھنا ہے، ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے آپ کو یہ آواز محسوس نہیں ہوگی، بلکہ جو سننے والا ہے اگر وہ ماہر فن ہے تو اس کو یہ آواز محسوس ہوگی، آپ کو مجہول بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے۔ دوسری چیز طلباء اکرام یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ ہا اور ہا دونوں میں فرق کر کے پڑھنا ہے۔ چھوٹا ہا یعنی گول ہا، جس کو ہم چھوٹا ہا بھی بول دیتے ہیں، چھوٹی ہا بھی بولتے ہیں، اور بڑا ہا جو آپ لوگوں کو پتا ہے، تو ان دونوں میں بھی فرق کر کے آپ کو پڑھنا ہے۔ را کیا وہی قاعدہ ہے جو اوپر آپ کو بتایا گیا تھا، الرحمن الرحیم، آگے بھی وہی قاعدہ ہے۔ اب میرے عزیزو، قرآن کریم کے اندر ہزاروں مثالیں ایسی آئیں گی جیسے یہاں پر تعوذ اور تسمیہ کے اندر آئی ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پر مشق کر کے ان الفاظوں کی ادائیگی کو درست کر لیا، مضبوط کر لیا، تو اس چیز کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ انشاءاللہ قرآن کریم آپ کا 75% صحیح ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی ادائیگی 75% آپ کی ہو جائے گی۔ باقی جو ادائیگی بچے گی وہ الف سے لے کر یا تک انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے وہ ادائیگی یہاں پر مکمل ہو جائے گی۔ 100% ہماری ادائیگی انشاءاللہ اسی تختی کے اندر درست ہو سکتی ہے۔ آگے ان ادائیگی جو یہ الفاظ ہے، جو ادائیگی ہم نے یہاں پہ سیکھی ہیں، جو ہم سیکھیں گے اس کو قرآن کریم کے اندر ہمیں فٹ کرنا ہے۔ بس یہ ہمارا کام رہ جائے گا کہ ان ادائیگی کو کس طریقے سے قرآن کریم کے اندر ہم استعمال کریں گے، ان الفاظوں کا طریقہ قرآن کریم میں استعمال کرنے کا کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو آگے بتا دیا جائے گا۔ طلباء اکرام، آپ کا سبق یہی ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بات معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی طالب علم کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ مجھے واٹس ایپ پر 24 گھنٹے میں کبھی بھی وائس میسیج یا میسیج کر کے اپنے سوال کو پوچھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ مرکز دارالقرات کی طرف سے فوراً اس کو جواب آئے گا۔ طلباء اکرام، خوب اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے اور ہمیں مایوس بالکل بھی نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے اجازت دیجیے جب تک کے لیے، فی امان اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم کی بات سمجھ میں